اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ البقرہ کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے رمضان کا مہینہ اتارا گیا جس میں قرآن کو ہدایت دیتے ہوئے لوگوں کو اور واضح کرتے ہوئے ہدایت اور فرقان میں سے پس جو موجود ہو تم میں سے اس مہینے میں تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے اس میں، اور جو مریض ہے یا کسی سفر پر ہے تو گنتی ہے دوسرے کسی دنوں میں پوری کرے۔ اللہ چاہتا ہے تم لوگوں کے لیے آسانی اور نہیں چاہتا تم لوگوں کے لیے سختی، تاکہ تم لوگ پورا کرو گنتی کو، اور تاکہ تم لوگ بڑا ہی تسلیم کرو اللہ کی اس پر جو اس نے ہدایت دی تم کو، اور شاید کہ تم لوگ شکر ادا کرو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان قرآن کا مہینہ۔ دین اسلام اپنے ساتھ قرآن لاتا ہے۔ قرآن اپنے ساتھ ہدایت، علم، فرقان، ایمان اور حکمت کا عرفان لاتا ہے۔ اسلام کی ساری عبادات کسب کے تحت ہیں، یعنی اس میں انسانوں کے لیے کمائی کا سامان ہے، ترقی کا سامان ہے۔ یہ تصوراتی نہیں ہے۔ یہ عبادات عروج کی ضمانت ہے۔ یہ عبادات اور عروج لازم و ملزوم ہیں۔ یہ عروج والی قربانیاں ہیں۔ یہ قربانیاں اپنے مقصد کو اس وقت تک نہیں پا سکتی جب تک اس کے اندر پوشیدہ راز اور حکمت کو جان نہیں لیا جاتا۔ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان کے لفظی معنی رمز سے مشتق ہے۔ رمز کہتے ہیں ریت زمین کا سخت گرمی دھوپ کے سبب تپ جانا، انتہائی خشک حالات جس میں زمین میں چٹک آ جائے، ایک طرح سے زمین کی مردہ حالت۔ اس ناگزیر حالات میں اللہ قرآن کو نازل کرتا ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ قرآن انتہائی مقام کا حامل ہے، یعنی یہ انتہائی فنائیت کے مقامات رکھتا ہے۔ اس کا نزول بھی انتہا سے ہوا ہے، اور اس کا عروج بھی انتہا تک لے جانے کے لیے ہے۔ یعنی قرآن اس رمضان کو رحمت سے بدلنے والا ہے، مردگی کو زندہ کرنے والا ہے، اندھیرے کو ختم کرنے والا ہے، بین صورت، واضح صورت دکھانے والا ہے۔ قرآن کریم نے اپنے نزول کے زمانے کو خود قرآن میں اس طرح بیان کیا، ظاہر الفساد فی البر والبحر، کہ فساد پھیل گیا بحر و بر میں، یعنی زمین اور سمندروں دونوں میں فساد پھیل گیا۔ اس سے مراد ہے کہ مادی اور روحانی دنیا دونوں فساد کی لپیٹ میں آ گئیں۔ یعنی وہ زمانہ تھا، ایک طرف تو کیسر اور کسرا کی مادی قوتوں کا فساد تھا، اور دوسری طرف یہودیوں اور عیسائیوں کا مذہبی دنیا کا فساد۔ اس لیے ضروری تھا کہ اس عالمگیر فساد کو دور کرنے کے لیے ایک عالمگیر رہنمائی کرنے والا وجود جو عالمگیر ہدایت رکھتا ہو، عالمگیر فساد کو دور کرنے والا فرقان نازل ہو۔ قرآن فرقان بن کر نازل ہوا، جس نے حق اور باطل کو الگ الگ کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے، سیام،
سیام کہتے ہیں ہر طرف سے رک جانا، یعنی ایسی عالمگیر ہدایت، رہنمائی اور فرقان کی آمد کے بعد کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، یعنی روزہ ایک ہی صورت کو اپنا مقصد بنانا ہے، ہر طرف سے رک جانا ہے، ہر چاہت اور ہر خواہش کو ترک کرنا ہے ایک وقت تک کے لیے، جب تک وہ مقصد پورا نہ ہو جائے، وہ کام پورا نہ ہو جائے، کسی اور مقصد کو نہیں اپنانا۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا ہے کہ روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، یعنی روزہ خالص اللہ کے مقصد اکبر کے لیے ہے، لتکبر اللہ، تاکہ اللہ کا وہ مقصد اکبر تم پالو۔ کوئی روح با انتہائی فنایت وحدت الوجود کی اتباع کرتی ہے تو وہ اللہ کو پا لیتی ہے، یہ اللہ کی خاص فضل، عطا اور کرم سے ہوتا ہے۔ پھر اللہ اپنے خاص رزق سے اس کو افطار کراتا ہے۔ افطار فطرہ سے ہے، فطرہ کہتے ہیں کسی چیز کو تراش کر اس کے اندر جو طیب صورت ہو اس کو باہر نکالنا، یعنی انسان کی طیب صورت جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے اس کو پا لینا، اپنی فطرت کو پا لینا۔ وہ فطرت جو اللہ نے اپنی فطرت پہ بنائی ہے اس کو پا لینا افطار کا عمل ہے۔ یعنی روزہ جسم کثیف اور جسم لطیف کے تسویے کا نام ہے، تزکیے کا نام ہے۔ جب یہ کام ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس میں اپنی روح پھونک دیتا ہے، پھر اللہ کی روح اس میں پھونکی جاتی ہے۔ یہ انسان کے لیے شکر کا مقام ہے، لعلکم تشکرون۔ شکر اپنی منزل، اپنے مقام، اپنے انعامات، اپنے مقصد کو پا لینے کا نام ہے۔ پھر اسی سے اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے، اس کی کبریائی، اس کی حمد ہوتی ہے۔ یہی اللہ کی چاہت ہے۔ اللہ اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، مشکلات پیدا نہیں کرتا۔ یرید اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم العسر، یہی اللہ کی چاہت ہے۔ جتنا بندے کو اللہ سے ملنے کی چاہت ہے، پانے کی چاہت ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کی یہ چاہت ہے کہ بندہ اس سے ملے۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ستم ہو کہ ہو وعدہ بے حجابی، کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔